حضرات محترم، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک مرتبہ جنت کی سیر کر رہا تھا، میں ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں مجھے ایک فرشتے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں جب وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا یہ وہ فرشتہ تھا جس کو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت اس کی ہر سانس کے بدلے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا۔ لیکن جب میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا، بہت مقام عطا فرمایا، لیکن تم اس جگہ پر کیوں بیٹھے ہو اور رو کیوں رہے ہو؟ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو آئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تعظیم نہ کی جیسے کرنی چاہیے تھی، ویسے تعظیم نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، تو اللہ رب العزت کو میری یہ ادا پسند نہ آئی اور اللہ رب العزت نے مجھے میرے منصب سے نیچے گرا دیا۔ تو وہ فرشتہ حضرت جبرائیل سے کہتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں کہ اللہ رب العزت میری اس غلطی کو معاف کر دے۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب رب کی بارگاہ میں گیا اور میں نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس فرشتے کی سفارش کی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جبرائیل جاؤ اور جا کر اس فرشتے سے کہہ دو کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں جب اس فرشتے کے پاس میں آیا اور میں نے آ کر اس فرشتے کو اللہ رب العزت کا جیسے ہی حکم سنایا، اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی درود پاک پڑھنا شروع کی، اللہ رب العزت نے اس کی اس غلطی کو معاف کر دیا اور اس کو واپس اسی مقام پر بلند و بالا مقام پر عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے کے صدقے میں اس فرشتے کی خطا کو معاف کر دیا۔ درود پاک پڑھنا ہم اور آپ پر لازم ہے کہ ہم اور آپ اس مجلس میں جب تک بیٹھے تب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں اور سبحان اللہ ماشاءاللہ بولتے رہیں کہ ہمارا بیٹھنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور یہاں ہم اور آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائیں۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے تو اس کے برگزیدہ بندوں کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں۔ جب اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کی محبت ہمارے دل میں سما جائے گی تو کل قیامت کے دن اگرچہ ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھے گا بلکہ یہ دیکھے گا کہ یہ دنیا میں رہ کر میرے محبوب بندوں سے محبت کرتا تھا، ان کی اطاعت کرتا تھا، اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ہم اور آپ کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنے کا صلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص بہت بڑا ظالم تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 لوگوں کے ناحق قتل کیے تھے، یعنی انہیں بغیر کسی غلطی کے قتل کر ڈالا۔ وہ ایک مرتبہ گھر میں تنہا
تنہا بیٹھا ہوا تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے کبھی رب کی عبادت نہیں کی، ہمیشہ اس کی نافرمانی کی، میں نے اتنے گناہ کیے، لوگوں پر اتنے ظلم کیے ہیں کہ اللہ رب العزت میرے ان گناہوں کو معاف کر دے گا، کہ اللہ رب العزت میری ان خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اس کے دل میں جب خوف الہی پیدا ہوا، وہ اپنے گھر سے نکلا اور ارادہ کیا کہ کسی ایسے شخص کو تلاش کرتا ہوں جو رب کی بارگاہ میں میری سفارش کرے۔ جب گھر سے نکلا تو راستے میں ایک راہب ملا، اس راہب سے پوچھتا ہے کہ میں نے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیے، 99 لوگوں کے ناحق قتل کیے ہیں، کہ اللہ رب العزت میری ان غلطیوں کو معاف کر دے گا، کہ اللہ رب العزت میرے ان گناہوں کو بخش دے گا۔ راہب جواب دیتا ہے کہ تم نے دنیا میں رہ کر لوگوں پر اتنا ظلم کیا، ان کے 99 لوگوں کے تم نے ناحق قتل کیے ہیں، کہ تم پھر بھی اللہ رب العزت سے معافی طلب کرتے ہو، پھر بھی تم یہ امید رکھتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو غصہ آ گیا، اس نے تلوار نکالی اور اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 لوگوں کا قاتل ہے، گھر واپس چلا گیا اور تنہائی میں بیٹھا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی طلب کی جائے، اللہ رب العزت تو بہت بڑا مہربان ہے، میرے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا۔ وہ جب گھر سے نکلا تو ایک راستے میں اور راہب ملا، اس سے پوچھا کہ میں نے 100 لوگوں کے ناحق قتل کیے ہیں، دنیا میں رہ کر میں نے رب کی عبادت نہیں کی، اس کی نافرمانی کی ہے، کیا اللہ رب العزت میری غلطی کو معاف کر دے گا؟ وہ راہب اس شخص سے کہتا ہے کہ تم فلاں مقام پر چلے جاؤ، وہاں پر اللہ رب العزت کے ایک برگزیدہ بندے کی مزار ہے، تو وہاں پر جا وسیلہ دینا اور ان بزرگ کا وسیلہ دینا کہ اللہ رب العزت ان بزرگ کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہاں پر جا کر رب کی بارگاہ میں توبہ کر دو، اللہ رب العزت اپنے محبوب بندے کے صدقے میں ان کے وسیلے سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص چند قدم آگے ہی بڑھا تھا، اتنے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس کا انتقال ہوا تو جنت اور جہنم دونوں کے فرشتے آ گئے۔ جہنم کے فرشتے جنت کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس نے دنیا میں رہ کر کبھی رب کی عبادت نہیں کی، اس نے 100 لوگوں کا ناحق قتل کیا ہے، اس کو ہم جہنم میں لے کر جائیں۔ اور جنت کے فرشتے کہتے ہیں اگرچہ اس نے دنیا میں رہ کر رب کی عبادت نہیں کی ہے، اس نے 100 لوگوں کا ناحق قتل کیا ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا تھا، ان کے محبوب کی بارگاہ میں جانے کے صدقے میں ہم اسے جنت میں لے کر جائیں گے۔ جب جہنم اور جنت کے فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے دونوں فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اس جگہ کو ناپو، اگر یہ جگہ اس راہب کے گھر کے قریب پڑتی ہے تو اسے تم جہنم میں لے جانا، اور اگر یہ جگہ میرے محبوب بندے کی مزار کے قریب پڑتی ہے تب تم اسے جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کیا، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دے دیا کہ اے زمین سمٹ جا، اکٹھی ہو جا، اگرچہ اس کے گناہ کتنے ہی تھے، اس نے دنیا میں رہ کر میری عبادت نہیں کی ہے، لیکن یہ میرے محبوب بندے کی بارگاہ میں جا رہا تھا، اس کے گناہوں کو نہ دے، اکٹھی ہو جا اور میرے محبوب بندے کے قریب ہو جا تاکہ جنت کے فرشتے اسے جنت عطا فرمائیں، تاکہ جنت کے فرشتے اسے جنت میں لے جائیں۔
جب ہمارا اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیں گے تو اللہ رب العزت ہم اور آپ کو ضرور وہ جگہ عطا فرمائے گا جو جگہ اس نے اپنے محبوب بندوں کے لیے عطا فرمائی۔